السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھیں سیریز کا ٹاپک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خوبصورت نام ہیں، اور جو حدیث میں آئے ہیں اور جو قرآن میں آئے ہیں وہ کون سے نام ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو دادا عبد المطلب کے حوالے کیے گئے اور دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کا طواف کروایا، وہاں سے لے کر واپس آئے۔ جب 7 دن کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن میں رکھیں ختنہ نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ختنہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بندے نے ختنہ نہیں کیا، پہلے سے ختنہ ہوا تھا۔ دنیا میں جیسے ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو ہم 7ویں دن یا عقیقہ کرتے ہیں، ختنے کرواتے ہیں، اور اس طرح سے تو ختنے نہیں کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی بندے نے ختنہ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 دن پہ بال اتروائے گئے، جسے ہم چنڈ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بال اتروائے گئے اور بالوں کے برابر چاندی دادا عبد المطلب نے دی، صدقہ کیا۔ اور اسی طرح سے پھر نام بھی تجویز اسی دن کیا جاتا ہے، 7ویں دن، کہ اب بچے کا نام کیا رکھنا ہے۔ اور آپ کو پتہ اس دن پارٹی بھی کی جاتی ہے، دائیں بائیں ادھر ادھر سے رشتہ دار عزیز و اقارب بھی آتے ہیں، جو کہ وہ ایک عقیقہ ٹائپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دادا عبد المطلب نے بھی یہ کام سر انجام دیے، جو ہے وہ بال سر کے منڈوائے اور صدقہ کیا بالوں کے برابر چاندی، اور پھر نام رکھا۔ اور جب نام رکھا تو سارے پوچھنے لگے کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ یقیناً ہم بھی ایسے ہی پوچھتے ہیں کہ بچے کا کیا نام رکھا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بچے کا نام کیا رکھا تو دادا کہتے ہیں میں نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دادا نے جب یہ کہا کہ میں نے محمد رکھا ہے تو ان کے نزدیک یہ بڑا انوکھا سا نام تھا۔ حیران ہو گئے کہ نام کون سا ہے۔ ان کے دستور میں اس ٹائم اس طرح کے نام نہیں رکھے جاتے تھے۔ دادا عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ جو نام میں نے رکھا ہے، جتنا خوبصورت میرا یہ بچہ ہے میں نے اسی حساب سے اس کا نام رکھا ہے۔ محمد کا معنی جس کا زمین و زماں والے جس کی تعریف کریں، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں 2 نام ہیں، محمد اور احمد۔ احمد نہیں ہے، محمد اور احمد، یہ 2 نام تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کے بتلائے ہیں، سبحان اللہ، کتنے خوبصورت نام۔ اور کچھ نام حدیث میں آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتائے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے ایک، بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحی بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدی نبیش، لیس بعدی نبیش۔ خوبصورت ترجمہ ہے کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ ماہی کون ہوتا ہے؟ محمد اور احمد کا تو پتہ چل گیا، ہم نے پیچھے بھی کئی بار ناموں میں پڑھا ہے کہ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اور میں ماہی ہوں، ماہی کیا ہے؟ الذی یمحی بی الکفر، جس کی برکت سے کفر مٹا دیا جائے گا، اور ایسا ہوا۔ اور میں حاشر ہوں، حاشر الذی یحشر الناس علی عقبی، لوگ میرے بعد قبروں سے نکالے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور عاقب ہوں،
वलाक़िबुल लज़ी लैसा बादी नबिश, मैं सबसे पीछे आने वाला हूँ। अक़ब कहते हैं ना एड़ी को, पाँव की एड़ी को अक़ब कहते हैं। आक़िब हूँ, सबसे पीछे आने वाला हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो माही आपने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरे ज़रिए कुफ्र व बातिल को तबाह कर देगा, जैसे कि आपने जज़ीरा अरब में कुफ्र व बातिल को तबाह किया। उसके बाद हाशिर आपने फरमाया कि बनी नौ इंसान की दोबारा बेसत मेरे बाद हो। जब मरने के बाद सब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, उठाया जाएगा, तो सबसे पहले उस वक्त आप सल्लम उठेंगे और उसके बाद सारे आपके पीछे। उसके कहते हैं इसके दो माना है हाशिर के, आपका तशरीफ़ लाना क़यामत के करीब होने की एक तो निशानी है, दूसरा क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी बेइज्जत होगी, फिर दूसरे पैगंबरों की और फिर बाकी इंसानों की। और आखिर जिसके बाद कोई नबी नहीं होगा, आखिरी नबी हैं और ख़ातमुन नबीयीन हैं। और एक नबी नाम आपने एक और बताया कि मैं नबीउर रहमा हूँ, नबीउर रहमा, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने नबी को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। ये नबीउर रहमा भी नाम है। और फिर एक नबीउत तौबा, नबीउत तौबा भी नाम है आप सल्लम का। नबीउत तौबा क्या है? तौबा मेरे बाइस कबूल होती है, यानी अगर मेरा पैगाम पहुंचाया जाए और उस पर अमल किया जाए तब ही तौबा कबूल होती है। और उसी तरह से एक नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्फी भी है, अल-मुख्फी, अल-मुख्फी, वो जो सब नबियों के बाद आएगा और जो पीछे अंबिया के पैगाम को मुकम्मल करता है और उसके बाद किसी और पैगाम की ज़रूरत नहीं रहती, ये है अल-मुख्फी। और एक नाम अल-मुलाहम भी है, मुलाहम, जिसके बाद बहुत बड़े बड़े फितने पैदा होंगे, मसलन दज्जाल का फितना और भी बहुत से बड़े बड़े फितने पैदा होंगे। तो ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत नाम, मोहम्मद, अहमद, माही और हाशिर, आक़िब, नबीउर रहमा, नबीउत तौबा, अल-मुख्फी, अल-मुलाहम, और भी बहुत से नाम, यानी कि जैसे अल्लाह ताला के 90 नाम है, 99 नाम है ना अल्लाह ताला के, तो इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि आप सल्लम के भी 99 नाम हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन जो नेम थे जो कि हदीसों से भी साबित है और वो नाम आपको बता दिए। तो ये थे हमारे आज नाम की जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत नाम की सीरीज़। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।